بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت گئی جے گئی، جی ہاں، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا۔ پنجاب حکومت کس طرح جائے گی یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا اظہار تو عمران خان خود چشتیاں کے جلسے میں کر چکے ہیں کہ ایک سازش کے ذریعے ان کی حکومت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وہ سازش کیا ہے اور کس طرح پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی حکومت کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے، عنقریب ہوگا، اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ واقعات تو بنیادی طور پر دو ہیں، لیکن چلے میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ 1997 کے انتخابات کے بعد، یہ فروری 1997 میں انتخابات ہوئے تھے، جس میں اگر آپ کو یاد ہو تو میاں نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی تھی۔ تو ان انتخابات کے بعد اسی سال کے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مئی کے مہینے میں مجھے ایک معروف، ہمارے ملک کے ایک معروف سیاستدان جن سے میرا بہت ہی احترام کا رشتہ ہے، اور اسی احترام کے رشتے کے ناطے میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن یہ واقعہ بیان کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے رات کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ کل صبح آپ اسلام آباد آ سکتے ہو۔ میں نے کہا جی خیریت۔ وہ کہنے لگے کہ 10 بجے تک آپ کنونشن سینٹر کے پاس آپ آ جائیں۔ میں نے کہا جی کوئی وہاں پہ کوئی فنکشن ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہم لوگوں کو پرویز خٹک نے، یہ جو اس وقت تحریک انصاف میں ہیں، اور پرویز خٹک جو ہیں وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے دعوت پہ بلایا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ میں اپنی گاڑی پر اسلام آباد روانہ ہو گیا۔ اسلام آباد جب پہنچنے کے بعد میں نے 2-3 منٹ انتظار کیا ہوگا کہ گاڑیوں کا ایک لمبا کاروان، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی 30-32 کے قریب گاڑیاں ہوں گی۔ خوش قسمتی سے خیر وہ وہاں پر وہ سیاستدان جو جن کا میں نام ذکر کر رہا ہوں، وہ وہاں پر اترے، سب گاڑیوں کو اکٹھا کیا، مصافحہ ہوا، ہمارا آپس میں حال چال پوچھا، اور میری گاڑی ان کی گاڑی سے ایک گاڑی اور پیچھے تھی، اور اس سے پچھلی گاڑی یعنی تیسرے نمبر پر میری گاڑی تھی۔ جب ہم مری کے لیے روانہ ہوئے، پرویز خٹک کا مری میں بہت بڑا گھر ہے اور بہت پرانا گھر ہے، تو ہم لوگ جب روانہ ہوئے تو راستے میں جو مری جانے والے لوگ ہیں پرانے راستے سے یا نئے راستے سے، ان کو معلوم ہے کہ ایک 12 کوہ کے قریب ایک ٹول پلازا آتا ہے، اور اس وقت شاید ایکسپریس وے نہیں بنی تھی، تو پرانے راستے سے ہم روانہ ہوئے۔ تو وہاں پر جب ٹول پلازے پر ہم گئے تو انہوں نے کہا ان صاحب سے جو آگے تھے، سب سے آگے گاڑی جو تھی، اچھا میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن میں یعنی نواز شریف کی اپوزیشن۔ اب جب ہم روانہ ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ٹول ٹیکس ان سے نہیں لیا، اور انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ پیچھے جتنی بھی گاڑیاں ہیں یہ میری گاڑیاں ہیں۔ انہوں نے کہا جی جائیں۔ ہم سب لوگ بغیر ٹول ٹیکس ادا کیے وہاں سے بھی گزر گئے، پھر مری پہنچے تو اس زمانے میں شاید 50 روپے ٹول ٹیکس تھا مری داخلے کا، کم و بیش اتنا ہی۔ جب مری گئے تو وہاں پر ٹول پلازے پر ایک ڈی ایس پی صاحب کھڑے تھے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ڈی ایس پی کو معلوم تھا کہ یہ اپوزیشن رہنما آ رہے ہیں، یہ ویسے کھڑے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو جناب زبردست قسم کا جیسے کہتے ہیں کہ سلوٹ مارا۔ ٹول پلازا والوں نے پھر کہا کہ جناب جائیں سر، جائیں سر، کے پیچھے جو اتنی گاڑیاں تھیں، جتنی بھی گاڑیاں تھیں وہ سب کی سب وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اب گاڑیاں روانہ ہو گئی تو میرے ساتھ ایک جرنلسٹ دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار دیکھا ہے ہم لوگ آئیں تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی گاڑی والے کے پاس پیسے نہ ہو، ٹوٹے نہ ہو، تو یہ پورا جھگڑا کرتے ہیں، اور ان کو دیکھیں کہ جناب یہ پوری
کاروان کو گزارنے دیا ہے. انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہوتا ہے. میں یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں، ان کو یہ جو چھوٹے موٹے خرچے ہوتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کے گھر کا کچن کون چلا رہا ہوتا ہے، گوشت کون لا رہا ہے، سبزی کون لا رہا ہے، ٹیلی فون بل کون ادا کر رہا ہے، بجلی کا بل کون ادا کر رہا ہے. کیونکہ ان پر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے وہ اس لیے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ فیورز ریٹرن کریں گے. اس لیے اس وقت ملک میں مہنگائی ہے، نہ عمران خان کو اس کی کوئی پرواہ ہے. عوام میں جا کر وہ رونا رو دیتے ہیں کیونکہ عمران خان کے گھر کے کچن کا جو خرچہ ہے، جو معاملات ہیں، وہ آپ سب کو معلوم ہے کون چلاتا ہے کون نہیں چلاتا، لیکن وہ خود نہیں چلاتے. اسی طرح جو حکمران ہوتے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہیں، چاہے وہ چودھری پرویز الہی ہیں، چاہے محمود خان ہیں، چاہے وہ مراد علی شاہ ہیں، بلاول بھٹو، کوئی بھی سیاستدان آپ یقین کیجئے، میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، شاید ہی کوئی سیاستدان پاکستان کی سیاست میں ایسا ہوگا جو اپنے گھر کا یا کچن کا خرچہ خود برداشت کرتا ہو. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کتنا بل آیا، کس نے ادا کر دیا، گیس کا کتنا ہے، بجلی، پیٹرول کا نہیں پتہ ہوتا. پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں، پیٹرول پمپ والا کہتا ہے او سر، وہ سمجھتا ہے یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ یہ صاحب ہمارے پیٹرول پمپ پر آئے یا ان کا ڈرائیور آیا، یا ان کا پیٹرول لگا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ادا کر دیتا ہے. ایک مخصوص پمپ ہوتا ہے، ٹینکی فل کروائیں جائیں، پتہ نہیں کون بل ادا کرتا ہے. اب یہ بات آپ کو بتانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ حکمران کلاس جو ہے نا، یہ ہم سے الگ کلاس ہے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ اقتدار میں ہو، حکومت میں ہو، ان کو صرف اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا آتا ہے اور لوگوں کی مشکلات کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایکسپلائٹ کر کے یہ ساری جو اپنی سیاست ہے اس کو کرتے ہیں. اب میں میرے کیمرے کی بیٹری بھی جو بلنک کرنا شروع، یعنی اشارہ دینا شروع کر دی. میں قصہ مختصر کرتا ہوں کہ اصل موضوع پر آتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی حکومت کو بہت شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں، اور وہ کیسے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اندر کی خبر یہ ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف کے کم و بیش 18 ارکان صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہیں. ان کو معلوم ہے کہ آئندہ الیکشن، یہ ابھی ضمنی الیکشن کا ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ جب بھی ہوگا 2023 میں ہوگا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کیا حیثیت ہوگی، عمران خان نائل ہو چکے ہوں گے. لہٰذا وہ اپنے لیے سایہ دار درخت ڈھونڈ رہے ہیں. 18 کم و بیش، ہو سکتا ہے 17 ہو سکتا ہے 19 ہوں، لیکن تقریباً 18 کی فگر ہے جو کہ یہ ارکان تحریک انصاف کے ناراض ارکان جو ہیں، جن کو وزارتیں نہیں ملی، جن کی بات چودھری پرویز الہی نہیں مانتے، یا جو بھی وجوہات ہیں، وہ اس وقت نون لیگ کے ساتھ اتحاد میں ہے. وہ کسی وقت بھی ان کے کہنے پر استعفیٰ دے سکتے ہیں یا اس دن اسمبلی سے غیر حاضر ہوں گے. اب وہ سارا معاملہ میں آپ کو بتاتا ہوں. گیم کیا ہو رہی ہے؟ گیم یہ ہو رہی ہے، اچھا اسی کے ساتھ 7 کے قریب 7 آؤٹ آف 10 ہیں مسلم لیگ کاف کے ارکان. 7 ان میں سے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ رابطے میں ہیں، جنہوں نے کہا کہ یہ آپ جس دن کہیں گے ہم چودھری پرویز الہی کے خلاف ووٹ دیں گے. ظاہر ہے اکثریتی جماعت جس طرف، اکثریتی ارکان جس طرف ووٹ دیں، اور ویسے بھی چودھری شجاعت جو ہیں وہ اس وقت پارٹی کے ہیڈ ہیں. اور ہوگا کیا؟ عدم اعتماد پیش نہیں کی جائے گی، بلکہ پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان صاحب چودھری پرویز الہی سے کہیں گے جی کہ میرے خیال میں آپ اسمبلی میں اکثریت کھو چکے ہیں، اعتماد کا ووٹ لیں. اور وہ 7 دن یا 14 دن کے اندر اعتماد کا ووٹ لینے کے پابند ہیں آئینی طور پر، کوئی اور راستہ نہیں. اور جس دن اعتماد کا ووٹ وہ لیں گے تو کتنے لوگ کم ہوں گے؟ 18 اور 7 25 یا 24 یا ممکن ہے 20 یا اس سے بھی زیادہ یا کم لوگ اس دن چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے. اگر تحریک انصاف کے لوگ ووٹ دے بھی دیں، وہ چلے بھی جائیں، اور یہ 7 ارکان چودھری پرویز الہی کا ساتھ نہ دیں، یا تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک چلے جائیں کہ جناب ہم تو، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس دن وہ اسمبلی سے غیر حاضر ہوں، تو اس دن چودھری پرویز الہی اپنی وزارت اعلیٰ کھو دیں گے، وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. اور اسی خدشے کا اظہار عمران خان نے چشتیاں کے جلسے میں کیا تھا کہ جناب میرے خلاف، میرے ارکان کے خلاف، میری حکومت کے خلاف، یعنی پنجاب میں حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور مسٹر ایکس اور مسٹر وائی یہ سازش کر رہے ہیں. در حقیقت مسٹر ایکس آپ نام دیں مسلم لیگ کاف کے ارکان کو، اور مسٹر وائی آپ نام دیں تحریک انصاف کے ناراض ارکان کو. اب اس پر یہ
بھی شرک لاگو نہیں ہوگی کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے اس پر ڈیسیجن موجود ہیں۔ اب بٹوین دی ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی چودھری پرویز الہی نے حد الوسع یہ کوشش کی ہے، ان کے آصف علی زرداری سے، یہ میں خبر آپ کو دے رہا ہوں، آصف علی زرداری سے انہوں نے رابطے کیے ہیں تھرو مڈل مین میڈیٹر۔ آصف علی زرداری نے بالکل مکمل طور پر کھرا جواب دے دیا، دو ٹوک جواب دے دیا کہ جناب اب نہیں، اب ہم آپ کے ہاتھوں ایک مرتبہ ڈسے جا چکے ہیں، دوسری مرتبہ ہم آپ کے ہاتھوں نہیں ڈسے جائیں گے۔ اور یہ جو عمران خان آج بھی شاید گجرانوالہ میں جلسہ ہے، اس میں جو تحریک کی کال دیں گے، آپ دیکھیں گے وہ تحریک کی کال کو کیسے ناکام بنایا جاتا ہے۔ ان کو تو اپنی پڑ جائے گی کہ جناب پنجاب کی حکومت جا رہی ہے، اور پنجاب کی حکومت ہی نہیں جا رہی، خیبر پختونخوا میں بھی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہے، جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے۔ ارکان صوبائی اسمبلی تحریک انصاف سے استعفیٰ دے رہے ہیں، ارکان صوبائی اسمبلی پرویز خٹک کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہوں، محمود خان کے ساتھ ہوں۔ تو بڑا دلچسپ کھیل شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ عمران خان کی کوئی احتجاجی تحریک شروع ہوگی یا مرکز پر اسلام آباد پر یلغار کی وہ بات کریں گے، اس سے پہلے ان کو پنجاب میں اپنی حکومت بچانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔